السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں شروع میں بات ہوگی کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری. 12 سالہ جنید احمد کی شہادت کے بعد حالات مزید کشیدہ. دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کیا سیاسی طور پر ایک مستحکم پوزیشن پر ہے. آنے والے دنوں میں حکومتی پارٹی کو کن سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور آخر میں بات ہوگی امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والے کولمبین صدر. جنید احمد کی جب شہادت کی بات ہوتی ہے تو یہ اس حد تک وہ اندوناک واقعہ ہے کہ ہندوستانی میڈیا بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. یہ بلکہ دیکھ لیتے ہیں. The boy was not part of any protest and the action from the security forces was unwarranted. The government is fully responsible for all this what is happening so far, and this should be thoroughly probed. We have seen about more than 1,000 boys and girls who have either been partially blinded or totally have lost their eyesight, and we are still losing precious lives. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حالات بھی مزید کشیدہ. انڈین میڈیا میں یہ عام آدمی میرے خیال کو آفیشلز ہیں شاید ان کی گورنمنٹ کے یا کوئی انڈیویجولز ہیں جی. اور یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ کشمیریوں نے بھی یہ دکھا دیا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور انڈین گورنمنٹ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بالکل بھیڑ بکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایک غصے کا اظہار ہے, انتہائی ریزنٹمنٹ کا اظہار ہے کہ پتھراؤ ہوا. ان کی جو یہ جنازہ بھی ہوا ہے جنید احمد کا, اس پہ بھی کوئی 50 سے زائد لوگ زخم بھی ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ شاید نریندر مودی کی حکومت ایک وجہ ہے, لیکن مسئلہ اب بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا حل بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایک طرف سے آپ کی ایک انکریزنگلی ہاکش قسم کی سینٹرمنٹ ہے ہندوستانی وفاق سے, اور دوسری طرف آپ کے جو کشمیری جو احتجاج بھی کر رہے ہیں ان کا بھی غصہ کم نہیں ہو رہا, صرف اضافہ ہو رہا ہے. نہیں وہ تو جینون دیکھیں نا, وہ تو تب احساس بیگانگی کا شکار ہے انڈین سٹیٹ کی طرف. وہ کوئی اس سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے, کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز جو ہیں نا پالیٹکس میں, آبجیکٹیوز آپ کو ریئلسٹک رکھنے پڑتے ہیں. ریئلسٹک آبجیکٹیوز کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے آف سکرین ایک انٹرنیشنل پوزیشن کی بات کی تھی کہ انٹرنیشنل جو سروے کر رہے ہیں کشمیر کا, ان کی شاید اس طرح کے احساسات اور جذبات نہیں ہیں جو پاکستانی وفاق رکھتی ہے, کیونکہ وہ اس کو دہشت گردی سے کورابوریٹ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, انٹرنیشنلی جو آپ کیپٹلز میں جائیں گے وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا انڈینز کی جو اوفینسو ڈپلومیسی ہے انہوں نے یہ بالکل ایکویٹ کر دیا ہے کشمیر کو کراس بارڈر ٹیررزم. اڑی کے بعد کوئی ورلڈ کیپٹل آپ کو اس کو کوئی پولیٹیکل موومنٹ کے طور پہ نہیں لے رہا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ, اور یہ بھی رانا ابھی ہم بات کریں گے ان سے, اور وہ بھی یہ آف کیمرہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جب ہم گئے ہیں فرانس اور ادھر ادھر تو وہ ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کے طور پہ لے رہے ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ میں کسی فریڈم موومنٹ کے طور پہ اس کو نہیں لے رہے. ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. لیکن یہ گلوبل ٹرینڈ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے حملے کے بعد اسرائیل میں جو بنیامین نتنیاہو نے کیا فلسطینیوں کے ساتھ, یا جو پیوٹن نے کیا چچنیا میں, اور اب آخر میں جو نریندر مودی کی حکومت کری ہے کشمیر میں, کہ جو وہاں کے جو اوپریس لوگ کے احساسات و جذبات ہیں ان کو جس طرح آپ نے کہا دہشت گردی سے کنفلیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ادھر کچھ ہیں انتہا پسند تنظیمیں جو اس جد و جہد میں شامل ہیں. نہیں آپ کی بات درست ہے دیکھیں نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آ رہا, نہیں آ سکا ابھی تک. اس کی ایک دیکھیں نا, ایک جو پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ کی اپورچونزم ہے نا جو ہمیں بار بار نظر آتی ہے, جتنا کنوینینٹلی جتنا اپورچونسٹکلی یہ کشمیر کے ایشو کو ریز کرتے ہیں اتنا ہی کنوینینٹلی اتنا ہی اپورچونسٹکلی یہ اسے بھول جاتے ہیں اور کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. کوئی کنسسٹنٹ پالیسی آپ کی کشمیر پہ نہیں ہے. لیکن انڈینز جو ہے نا وہ بڑا پرسسٹنٹلی کشمیر کو آج سے نہیں 9/11 کے بعد سے وہ پوری ڈپلومیٹک اوفینسو پہ ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل ورلڈ میں ثابت کریں کہ یہ ایک
کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ آپ نے واضح فرق دیکھا ہے منموہن سنگھ کی حکومت میں, اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں اور نریندر مودی کی حکومت میں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کا سامنا کس طرح کیا ہے. منموہن سنگھ نے تو بلکہ 2009 میں بھی کہا ہے کہ میری یہ بڑی خواہش تھی, یا اب میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ تیز رفتار پہ کشمیر کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے تھا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا تھا, اور حوالہ انہوں نے دیا اس 4 پوائنٹ پلان سے جو ڈکسن صاحب کا, مشرف صاحب. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ سوچ آج نہیں ہے. ایک سوال, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کی اپ رائزنگ اس وقت شروع ہوئی ہے کشمیر میں 2-3 مہینوں سے, اگر منموہن سنگھ کے دور میں شروع ہوتی اسی طرح کی اپ رائزنگ, تو آپ کے خیال سے منموہن سنگھ ڈیفرنٹلی بیہیو کرتا؟ ہرگز نہیں. 2010 میں بلکہ اس طرح کی اپرائزنگ ہوئی تھی, اور سنگھ حکومت کے ہوتے ہوئے کشمیر میں جو ہوا تھا وہ اتنا ہی اندوناک تھا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک تعمیری حل کی طرف لوگ جا رہے تھے جو آج نہیں جا رہے. آج اجیت ڈوول ادھر جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ممبئی کریں گے تو آپ کا بلوچستان جائے گا, اور دیکھو ہم کشمیر میں بھی کیا کرتے ہیں. تو سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے. دنیا جو ہے نا وہ موریلٹی پہ نہیں چلتی. ٹھیک, انٹرنیشنل پالیٹکس میں موریلٹی کی کوئی گنجائش. چلیں پریگمیٹزم پہ چلتی ہے, اس پہ اتفاق کر لیں. پریگمیٹزم پہ چلتی تو منموہن سنگھ صاحب کیا پریگمیٹک نہیں ہو رہے تھے جب وہ حل کی بات کر رہے تھے؟ اور کیا نریندر مودی, جس طرح آپ نے ایک پرانے شو میں بھی کہا, مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ نریندر مودی کا بڑا ایک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی شاید تجربہ رکھتے ہیں ان چیزوں میں, بڑی امیچور ان کی ہینڈلنگ تھی, اس میں لیکن تبدیلی آ گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں, اگر اس کو ہم اس طرح دیکھ لیں جی کہ کشمیر کے مسئلے کو اگر ہم ریئلسٹکلی آبجیکٹیوز کے ساتھ آگے لے کے چل سکیں, جی پاکستانی اسٹیٹ اس کو ریئلسٹکلی آگے ریئلسٹک آبجیکٹیوز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم کوشش کریں, یا اس طرح کی کوئی کوشش کریں کہ ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں رکوا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, آؤٹ آف دا باکس سلوشن کی بات کر سکیں. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا, اگر یہ آبجیکٹیو لے کے چلیں گے کہ ہم وی کین سنیچ کشمیر فرام دا ہینڈز آف انڈینز, غلط ہے. یہ ایک بالکل ان ریئلسٹک آبجیکٹیو ہوگا. اگر ہم اس 4 پوائنٹ لیڈ ٹو اے میجر کانفلکٹ, اگر ہم اس 4 نکات والے سلوشن پہ آ جائیں جو منموہن سنگھ کہا کرتے ہیں کہ انہوں نے بات کی, اور پرویز مشرف صاحب نے بھی اس کا تھوڑا سا حوالہ دیا لیکن دبے ہوئے الفاظ میں, کہ جو سرحدیں ہیں ان کو آپ اسی طرح رہنے دیں, وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گی. سیلف گورننس ہونی چاہیے, آزادی نہیں, سیلف گورننس, اور ساتھ میں ایک جوائنٹ میکنزم ہندوستان, پاکستان اور کشمیر کے کچھ نمائندوں کو اس کے ذریعے کنوین کرنا چاہیے کشمیر میں, کہ آپس کے اس طرح کے مسائل حل ہو جائیں, اور آخر میں کہ جو پورا یہ جو آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, یہ ایک ڈی ملٹرائز زون بن جائے. کیا یہ ایک تعمیری حل ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بے شمار لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. ایک میرا خیال اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں رابرٹ ویرسنگ, انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا جس میں پاکستانی بھی تھے, انڈین ایکسپرٹس بھی تھے, کشمیری ایکسپرٹس بھی تھے. کشمیری لیونگسٹن پلان کے نام پہ ایجاد کیا جاتا ہے. لیونگسٹن پلان از سملر ٹو اوون ڈکسن پلان, جس کو جنرل مشرف نے, یہ وہی پلان ہے. اور پلان وہی ہے کہ آپ کو سافٹ بارڈرز لانے پڑیں گے, کشمیری دونوں طرف کے لائن آف کنٹرول کے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں, ٹریڈ کر سکیں, اور ایسی کوئی آؤٹ آف دا باکس پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھ سکیں جس میں انڈیا اور پاکستان کی ٹینشنز ریڈیوس ہو جائیں. اگر انڈیا اور پاکستان کی ٹینشنز ریڈیوس ہو جائیں گی نا, یہ ملٹری ٹینشن سے دور بھاگیں گے, دور کی طرف جائیں گے, دے ول موو اوے فرام ملٹری ٹینشنز, تو آپ کے لیے کشمیر کا مسئلہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے دبے لفظوں میں. پولیٹیکل ان کے لیڈر نہیں کہتے, لیکن انٹلیکچوئلز یہ بات کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. لیونگسٹن پلان جو ہے, جو رابرٹ ویرسنگ نے دیا تھا, اس کے ساتھ پاکستانی ایکسپرٹ بھی تھے, انڈین ایکسپرٹ بھی تھے, انہوں نے لیونگسٹن پلان دیا تھا. لیونگسٹن پلان ایگزیکٹلی یہی بات انہی چیزوں پہ. چلیں امید یہ ہے کہ اسی طرح کی ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنسی ہندوستان میں بن جائے جو اپنے حکمران کو اس طرح آگے ہاتھ بڑھانے دے, کیونکہ میاں صاحب از آن ریکارڈ وہ 20 سال سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. میاں صاحب کی بڑی کنسسٹنٹ ہر فورم پہ اور ہر بار. اگلے حصے میں بات ہی ہم میاں صاحب کی جماعت کی کریں گے. حکومتی جو پارٹی ہے کن مسئلوں کا سامنا کرے گی؟ اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے آنے والے دنوں میں حکومتی پارٹی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ ہیں رکن قومی اسمبلی کے رکن رانا افضل صاحب فیصل آباد سے. ویلکم سر. شکریہ جی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ضمنی انتخابات ابھی دیکھنے کو ملے وہاری میں اور چیچا وطنی میں اور جہلم میں، اس میں تحریک انصاف کے امیدوار اور پی ایم ایل این کے امیدوار کے بیچ جو ووٹوں کا فرق ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی کا کیا لائے عمل ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ہر کانسٹیچوئنسی کا اپنا ایک ڈائنامکس ہوتی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ جس کانسٹیچوئنسی میں الیکشن آج کل ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی پوری پنجاب کی اور ان کی تنظیم جا کے وہ الیکشن لڑتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں ہر کوئی مصروف ہوتا ہے اور اس طریقے سے نہیں کرتا. لیکن اگر اس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقبولیت جو ہے نون لیگ کی کم ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو اس کی کوئی وجوہات مجھے نظر نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو چیلنجز ملے تھے اور جو بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجز تھے وہ ایکسٹریمزم سے شروع ہوتے ہیں اور اکانومی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. ان تمام کے اوپر ایک سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں بہت بہتر کارکردگی ہے، اور ہمیں اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے. ہمارے لیے جو آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز ہیں کہ ہم اب جہاں ہم نے ان چیلنجز کے اوپر کام کیا ان کی اب وہ ایک فائنل ڈیلیوری کی شکل جو آ رہی ہے پچھلے ہمارے ٹینیور کے پورا ہونے سے پہلے. لیکن رانا صاحب ابھی جو آپ کا وہاری کا الیکشن تھا جو PP 232 میں ہوا ہے ضمنی انتخابات، اس میں آپ کا جو نمائندہ ہے وہ صرف 1175 ووٹوں سے جیتا ہے. دیکھیں وہاں پہ شاید ہماری اپنی پارٹی میں اس اتفاق کی کمی تھی جس کی توقع پارٹی کے اندر کی جانی چاہیے. ہمارے جو وہاں سے ریگولر امیدوار تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور الیکشن سے چند دن پہلے ان کو پھر اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی، لیکن پھر ٹکٹ چینج نہیں ہوا. تو یہ انٹرنل چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ پارٹی لیول پہ یہ سوچیں کہ ہماری مقبولیت کم ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا 2018 کے انتخابات میں آپ کا مین رائیول تو یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی ہی ہوگی، لیکن آپ کے خیال سے کتنی بڑی مشکلات پیش آئیں گی یا کتنی بڑی تھریٹ کے طور پہ ایمرج کرے گی پی ٹی آئی ان انتخابات میں 2018 کے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی مین رائیول ہوگا. پیپلز پارٹی بھی ایک کم بیک کر رہی ہے، وہ اپنے ایک نئے لیڈر کے ساتھ آ رہی ہے، وہ اپنے پرانے ماضی کو واش کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ ایک میچور پارٹی ہے اور ان کی روٹس پی ٹی آئی سے ڈیپ ہیں، ان کی سوچ پولیٹیکل ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلے 18 مہینوں میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الیکٹوریٹ کو کس طریقے سے ملتے ہیں، کس پرومس سے آتے ہیں. پی ٹی آئی نے ان کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا کہ وہ اپنی کارکردگی دکھاتے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر چڑھائی نہ کرتے اور 20 جلسے کیے، اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ایک کرپشن کے اوپر، اور جو آپ نے پچھلے دنوں میں 2 دن پہلے کلپس چلے ان کی توقع ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہو جائے گی اور ہمارا داؤ لگ جائے گا. تو آج پاکستان کی جو الیکٹوریٹ ہے انہوں نے ماشاء اللہ دیکھے ہیں، ہر قسم کی حکومت دیکھ لی ہے. اب وہ ایک اممیچور پارٹی کو شاید 2 نمبر پوزیشن نہ دے سکیں. اچھا ویسے آپ کے خیال سے جو انرجی کا کرائسس ہے اگر آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں یا قابو نہیں پا سکتے تو ان دونوں صورتوں میں آپ کی الیکشن میں کارکردگی پہ کیا اثر ڈالے گا یہ انرجی کرائسس؟ دیکھیں انرجی کا کرائسس کے حل کی طرف جو ہمارے اقدامات ہیں وہ عیاں ہیں. اگر انشاءاللہ اول تو پہلے میں باوثوق کہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس کو ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے عوام سوچ نہیں سکتے کہ ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. آج انڈیا میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے اور ہمارے جو انڈسٹری ہے اس کو تقریباً 10 ماہ سے ہم ریگولر بجلی دے رہے ہیں. یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو فیکٹری کے چھوٹے ملازمین ہیں جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں ان کی نوکریاں جو پھر سے بحال ہو گئی ہیں اور وہ کام شروع ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر پی ٹی آئی یا کوئی ہمارے مخالفین سمجھتے ہیں کہ 100% ہم نہیں ختم کر سکے، عوام یہ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت نے سنسیئرلی کام کیا، اس حکومت نے
ان کے ایفرٹس ڈیلیوری کی طرف تھے کہ نہیں تھے. تو انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے لوڈ شیڈنگ کو. اور آج 15 بجلی گھر جو پاکستان میں بیک وقت بن رہے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہے. اچھا, آپ نے پچھلے دنوں قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ وہ حافظ سعید کے بارے میں آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ بڑے پاپولر ہو رہے ہیں, میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں. ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو بتائیں. کیا آپ کی حکومت جو ہے ان کی پالیسی میں کوئی شفٹ آ رہی ہے؟ آپ حافظ سعید صاحب کے بارے میں آپ کے کچھ اس طرح کے ریمارکس تھے کہ حافظ سعید کون سے انڈے دیتا ہے جو ہم اسے پال رہے ہیں. کوئی شفٹ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی میں, آپ کی پارٹی کی پالیسی میں آ رہی ہے ان گروپس کی طرف؟ دیکھیں, میں اپنی پارٹی میں پالیسی لیول پہ تو میں کام نہیں کرتا, میرے سے اوپر کی چیزیں ہیں. اور لیکن میں آپ کو وہ حقائق بتا دیتا ہوں جو میرے سے منسوب کیے جا رہے ہیں. میں فرانس وزیر اعظم کے ایلچی گیا تھا اور کشمیر ایشو کے اوپر ہم بڑی تیاری کر کے گئے تھے. وہاں پہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو سموک سکرین کھڑی کر کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ یا اکراس دا بارڈر انفلٹریشن کا ایشو بنا کے دنیا کو بیوقوف بناتا ہے. اور وہ لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں, اور ان کا تاثر یہ ہے کہ پاکستان اکراس دی بارڈر تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے انفلٹریٹ کرتا ہے. اور ہمارا بجائے اس کے کہ ہم کشمیریوں کے حقوق, حق خود ارادیت اور ان کے ساتھ جو ظلم برپا ہو رہا ہے اس کی طرف پوری بات کریں, وہ پاکستان کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی انفلٹریشن کے اوپر ہماری گفتگو کا آدھے سے زیادہ وقت اس پہ چلا جاتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہوا. یہ جو انڈوں کی بات ہوئی یا دوسری بات, ہمارے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. جس تھنک ٹینک سے ہماری میٹنگز ہوئیں, ایک صاحب تھے جنہوں نے 11 کتابیں کشمیر اور انڈیا پہ لکھی ہوئی ہیں. 3 صاحب ایسے تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز پہ کی ہوئی ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں. آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ 1-1.5 مہینہ پہلے ایک امریکن کانگریس کے اندر پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. تو حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم پاکستان کی صحیح تصویر پیش کریں. اور وہ لوگ جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, وہ اتنے اس ایریے کے اوپر ان کی ریسرچ ہے, اتنی وہ ہے کہ جب اس قسم کے لوگ اپنی حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں, فرانس کی حکومت کو یا یورپین یونین کو, تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. وہ ہماری بات کو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے. پاکستان جس نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, آج میں فرانس میں انوائے گیا تھا, آج ڈان میں آپ کے اخبار ڈان میں دیکھیں, امریکہ میں جو انوائے گئے ہیں ان کو بھی اسی چیز کا سامنا ہے, اور ملکوں میں بھی جو انوائے گئے ہیں ان کو اسی چیز کا سامنا ہے. تو ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیریس معاملہ ہے. سامنا ہے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ شو میں آنے کا, تھینک یو. وہ جو ہم نے اس دن بات کی تھی, میرا خیال ہے لاسٹ پروگرام میں کی تھی, کہ یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کو یہ اس طرح کے میسیجز فرام آؤٹ سائڈ دا کنٹری مل رہے ہیں کہ آپ کو یہ چینج کورس, یو ہیو ٹو چینج یور کورس, اور اس میں تھوڑا سا ڈومیسٹک لیول پہ بھی تبدیلی آ رہی ہے. اب اس کو وہ اپنے پالیٹکس میں کس طرح ایڈجسٹ کریں گے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس پہ بات کریں گے اگلے حصے میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے کہ حکومتی پارٹی کو کن سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح 2018 کے انتخابات قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں. میں شاید تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ابھی جو یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ تحریک انصاف از ناٹ دا پرنسپل اپوزیشن, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو, لیکن پیپلز پارٹی پرنسپل اپوزیشن تو نہیں لگ رہی فی الحال. اگر 2 سال میں وہ ریوائول کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ پاکستانی تاریخ کی وہ ایک سب سے بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوگا, اور سب سے شاید کم وقت میں. نہیں, میرا خیال ہے ان کے پاس اب ٹولز نہیں بچے ریوائیو کرنے کے. پنجاب میں ایک ہوپ لگتی تھی 2013 کے انتخابات سے پہلے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری شاید پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکیں, کیونکہ بے نظیر بھٹو کا امیج ابھی تک میرا خیال ہے, جو میں نے پنجاب کی تھوڑی سی پالیٹکس کو آبزرو کیا, بے نظیر کا امیج از اسٹل الائیو ان لوگوں کی ذہنوں میں, میموریز میں. لیکن شاید جو امیج ان کا بلاول بھٹو زرداری کا ذرا تھوڑا سا نان سیریس
امیج جو بنا ہے اس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو کر پائے گی. جب آپ نان سیریس کہتے ہیں تو کیا اس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جب وہ انکلز کی بات کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کی, الطاف حسین صاحب کی, اس طرح؟ نہیں, آئی تھنک ہی از اے ویری اسمارٹ بوائے نہیں کہنا چاہیے, اسمارٹ ینگ مین, لیکن ان کو جس طرح کی اسپیچز ان سے کروائی گئی ہیں اور جس طرح کا امیج ان کا بلٹ ہو گیا ہے وہ شاید اصل دیکھیں نا, بے نظیر بھٹو کا جو امیج تھا نا پنجاب میں, جو انہوں نے ریزسٹ کیا تھا ضیاء رجیم کو, سب جیل میں رہی تھی, سب جیل میں بھی رہیں اور لیڈ کیا پروٹیسٹ موومنٹ کو ملٹری گورنمنٹ کے خلاف, ان کا امیج تھا ایک بڑا ہی طاقتور امیج تھا ان کا. اب دیکھیں نا یہ تو بالکل ہی اپوزٹ امیج ہے ان کا بلاول بھٹو کا. لیکن کیا یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب پیپلز پارٹی آئی 2008 میں تو بہت سنا اس لفظ کو ریکانسیلیشن, کہ سب آپس میں بیٹھ جائیں, اس حد تک کہ اگر اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی متحدہ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں بے شک جس طرح کے بھی حالات ہوں, ریکانسیلیشن کی بات تھی, اپوزیشن کی کوئی بات کرتا نہیں تھا کہ ظہور الہی صاحب کی جو پارٹی یا ظہور الہی صاحب کی جو پولیٹیکل لیگیسی ہے, جو چودھری صاحبان ہیں, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت سے اتحاد کر رہے تھے, جو لوگوں نے کہا تھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کاف لیگ اور پیپلز پارٹی تک کی الائنس ہو گئی. تو جب آپ بات کرتے ہیں شہید محترمہ کی ایک جدوجہد تھی, ایک تحریک چلی تھی 86 میں, یہ جو سب لوگ آئے تھے, شاید پیپلز پارٹی میں اب وہ والی جو لہر ہے وہ رہی نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے اپوزیشن کریں, وہ اب تبدیل ہو گئی ہے انٹو آصف زرداری سٹائل, ویلنگ ڈیلنگ, کاف لیگ کے ساتھ بیٹھ جائیں, ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن پنجاب میرا خیال ہے شاید آگے نکل گیا ہے, ٹھیک, کیونکہ پنجاب کی پالیٹکس کو اب اربن پالیٹکس, اربن مڈل کلاس ڈومینیٹ کر رہی ہے. جو الیکٹرل پالیٹکس ہوتی ہے, جو آپ جہلم سے شروع کر لیں سائیوال تک چلے جائیں, یہاں میرا خیال ہے 113-114 سیٹس ہیں, اور ان میں جو کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس کی لائلٹی کو حاصل کرنے کا کانٹیسٹ. بالکل ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی کو کبھی بھی مڈل کلاسز سپورٹ نہیں کرتے رہی پنجاب کی. اب پی ایم ایل این کا جو رائیول ایمرج کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی ایمرج کر رہی ہے مڈل کلاس کی لائلٹیز حاصل کرنے کے حوالے سے. 1990 کے بعد سے پی ایم ایل این بالکل ان اپوزڈ مڈل کلاس کے ووٹس حاصل کرتی رہی ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی جو ایمرج کی ہے وہی مڈل کلاس کی سینسیبلٹیز کو اپیل کرتے ہیں. پی ٹی آئی بھی وہی جابز, وہی اچھی زندگی, وہی لیپ ٹاپس, وہی نوکریاں, یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی پالیٹکس. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہم نے پچھلے ابھی سیگمنٹ میں بات کی کہ ان کی جو فرق ہے ان سارے بائی الیکشنز میں, ضمنی انتخابات میں فرق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے قومی اسمبلی اور یہ ہے صوبائی اسمبلی کی بات. جب آپ نے لوکل باڈی انتخابات دیکھے تو اس میں تحریک انصاف کی کوئی پریزنس نہیں تھی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو شاید پی ٹی آئی کو گراس روٹس لیول میں اس طرح وہ اسٹیبلش نہیں ہو پائے جس طرح مسلم لیگ نواز اب پچھلے 30 سال سے اسٹیبلش ہو پائی ہے. اس پہ شاید مزید کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جو تھوڑی بہت ہی پنجاب کی پالیٹکس کو آبزرو کیا ہے نا, یہاں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جو اسلام آباد میں پاور پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ ووٹر کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جو الیکٹیبلز ہیں یعنی اپنے ورتے پہ جو الیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد کی پاور پالیٹکس کیا ہے, کون سی پارٹی اوپر جا رہی ہے, کون سی پارٹی. وہ لنکڈ ہوتے ہیں فیڈرل بیوروکریسی سے, آرمی سے, انفلوئنشل سے, ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں کون سی پارٹی اوپر جا رہی ہے, اور وہ ان بڑے گروپس میں اس پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں جو حاوی ہوتی ہے پالیٹکس. اسلام آباد بہاری میں بھی اور جہلم میں بھی جو فیملیز ہیں یا جو آگے سے جو کھڑی ہوئی ہیں وہ پچھلے 20 سال سے ان کی جو ایک ہے سیاسی شناخت ہے وہ تو اسٹیبلش ہوئی ہے. پنجاب کا ووٹر بھی یہ دیکھتا ہے کہ آرمی کا جھکاؤ کس طرف ہے, ٹھیک, آرمی کس کے ساتھ جائے گی. پنجاب کا ووٹر یہ بھی دیکھتا ہے کہ پنجاب اسلام آباد کی پالیٹکس کو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے. اس پہ میں آرمی والی بات پہ تھوڑا سا اتنا اختلاف کروں گا. شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا ایک بار کہ اسٹیبلشمنٹ وہ گھوڑا ہے جو آپ کو صرف اتنا ہی دور لے کے جا سکتا ہے جتنی دیر تک آپ کی ٹانگوں میں جان ہو. اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے نا, شاید ہو سکتا ہے, تو اس پہ شاید میں تھوڑا سا اختلاف کروں. لیکن یہ ہے کہ پنجاب کی اسلام آباد کی پاور پالیٹکس بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ووٹر کے مائنڈ سیٹ سے. اب تھوڑی سی ہم بین الاقوامی بھی بات کریں گے. نوبل پرائز جیتنے پہ کولمبین صدر خوان مینوئل سینٹوس کا. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کولمبین صدر ہوان مینوئل سینٹوس نے نوبل پرائز جیتا, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, اور شاید اسی کانٹیکسٹ میں کہ پچھلے سال ایک پاکستانی شہری تھیں جنہوں نے پرچم ستارہ ہلال کو دنیا میں بلند کیا, اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کتنی تنقید ہوئی. کیا ہمارے جو کچھ پالیسی میکر ہیں یا جو کچھ تجزیہ کار ہیں وہی احسان فراموش ہیں کہ انہوں نے آپ کے دونوں نوبل پیس پرائز ونرز کو تسلیم نہیں کیا؟ یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل ٹرینڈز جو ہیں نا سوسائٹی میں وہ بہت میٹر کرتے ہیں, کیوں ذرا رائٹ ونگ ہو گئی ہے, ذرا تھوڑا سا رائٹ کی طرف چلے گئے ہیں ہمارے پولیٹیکل ٹرینڈز. اور وہ جو تھے عبدالسلام صاحب, جی ہاں, وہ بھی ایک منورٹی سے بلانگ کرتے تھے, اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں بھی کیا کہ یہ بڑی پرو ویسٹ ہو گئی ہیں. یہ تو مائنورٹی سے بلانگ نہیں کرتی تھیں, تو ساتھ میں انہوں نے ایک ٹیگ لگا دیا کہ ملالہ یوسفزئی کو نہیں, آپ کو عبدالستار ایدھی کو یہی نوبل پرائز دینا چاہیے تھا. لیکن شاید یہ ایک آئدر اور مقابلہ ہے ہی نہیں, آپ نے پرائز دینا, مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, مقابلہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام پہ بھی فخر کرنا چاہیے اور ملالہ یوسفزئی پہ بھی فخر کرنا چاہیے. ایدھی صاحب پہ تو لیکن ایدھی صاحب کے بارے میں میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ایدھی صاحب کو کسی نوبل پرائز کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق کرتے ہیں اس پہ, کیونکہ نوبل پرائز کو اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے پاکستان میں ایدھی صاحب کی ضرورت ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایدھی صاحب کو نوبل پرائز کی ایدھی صاحب کی پرسنالٹی بہت ٹاورنگ ہے. جس طرح انہوں نے مذہب سے بالا تر ہو کے, نسل سے, زبان سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت کی ہے, میرے خیال میں ایدھی صاحب بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں, ان کو نوبل پرائز کی بالکل کوئی ضرورت. یعنی ایک ایسا نوبل پرائز جو آپ نے یہ جھاک رابین کو دیا اور شمون پریز کو دیا ہے, اسرائیل کے جو تھے سربراہ جنہوں نے بے تحاشا لوگوں کو مارا ہے, یا ایک ایسا نوبل پرائز جو آپ نے براک اوباما کو صدر بنتے ہوئے دیا, یعنی 2009 میں وہ نوبل پیس پرائز ونر بن گئے, اور انہوں نے میرے خیال سے اب اس کے کوئی 8 سال بعد شاید 7 ملکوں پہ بمباری یا ڈرون حملے کیے ہیں. اس کو اب پیس پرائز وہ نوبل پیس تو پرائز اس پہ ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں, ان کو ضرورت ہے ایدھی صاحب کو دینے کی. کنٹروورسیز جو ہیں نا نوبل پرائز کے ساتھ ایک نہیں بہت سی کنٹروورسیز مطلب تتھی ہوئی ہوئی ہیں, اٹیچڈ ہیں. مطلب ہنری کسنجر کو جب 1973 میں نوبل پرائز ملا تو مجھے یاد پڑتا ہے, میں پڑھ رہا تھا, آج ہی پڑھ رہا تھا کہ وہ جو نوبل پرائز کی سلیکٹنگ کمیٹی, ان میں سے بہت سے لوگوں نے ریزائن کر دیا تھا جب ہنری کسنجر کو نوبل پرائز اناؤنس ہوا. انہوں نے ٹیکنیکل ریزن پہ, بڑی امپورٹنٹ ریزن پہ انہوں نے کہا یار کہ یہ جو ویتنام پہ پیرس ایکارڈ پہ آپ اس کو دے رہے ہیں نوبل پرائز, اس کے نتیجے میں تو پیس برآمد ہی نہیں ہوئی, اس سے پیس برآمد نہیں ہوئی. اور دوسرا جناب کہ وہ شاید سب سے سیاہ دن تھا نوبل کی تاریخ میں کہ ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے لاکھوں کیمبوڈین کے, ہنری کسنجر وہی آدمی تھا جس نے سیکرٹ بامبنگز کی تھی کیمبوڈیا کی اور بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا تھا. لیکن جب ہم ہوان مینوئل سینٹوس کی بات کرتے ہیں تو وہی مجھے آپ کی یہی ویتنام والی بات یاد آ گئی کہ کوشش تو انہوں نے کی 5 دن پہلے کہ یہ جو انقلابی افواج کولمبیا جو ایک ریبل گروپ ہے, ایکسیپٹنس اسپیچ جو دی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں پیس کے لیے کام کرتا رہوں گا, ریفرینڈم بے شک ریجیکٹ کر دے پیس ایکارڈ کو, آئی ول کنٹینیو ٹو ورک فار پیس. اس میں اگر تھوڑا سا کانٹیکس دے دیں, ان کی کوئی 50 سال سے یہی جنگ چلتی آ رہی ہے. کولمبین یہ جو ہے انقلابی افواج کولمبیا جس کو فارک کہا جاتا ہے, اور اس میں 2,20,000 کولمبینز کی جانیں جا چکی ہیں. لیکن یہ حیرت ہوئی پوری دنیا میں کہ یہ ریفرینڈم ریجیکٹ ہو گیا, اور اس میں سابق ان کے جو صدر ہیں اوریبے کا بھی بڑا خاص کردار ہے, انہوں نے نو کے لیے کیمپین کیا تھا, تو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ پھر 51% پہ پہنچ گئے. لیکن وہی نا کہ وہ ابھی بھی مطلب ان میں وہ اب بہت سے اینالسٹ, کولمبین اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیس پرائز سے جو ہے نا ہوپ ریوائیو ہوگی کہ کولمبیا میں ایک دفعہ پھر پیس آ سکے, اور ایک نئے سرے سے وہ جو پریزیڈنٹ ہیں سانٹوس وہ نئے سرے سے کوشش شروع کریں پیس ایکارڈ کی, پیس ایگریمنٹ کی, اور یہ پیس جو ہے, یہ پیس نوبل پرائز جو ہے نا وہ ریوائیو کرے گا اس پیس کی ہوپس کو. اور شاید میں یہ بھی سمجھتا ہوں اگر آپ 80s اور 90s کو دیکھیں کولمبیا میں ادھر جس طرح ڈرگ وار ہو رہا تھا, اسی طرح کے دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے, اسکولوں پہ ہو رہے تھے, ان کے سپریم کورٹ پہ بھی ہوئے, کہ شاید پاکستان کو بھی اس طرح دیکھنا چاہیے کہ
امن کی طرف کس طرح شاید جایا جاتا ہے یا آپ کی معیشت کو کس طرح ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں، اس میں کافی آپ کے لیے بھی کچھ لیسنز ہیں. کیا وہ لیسنز بتائیں تو صحیح نا، کیا لیسنز؟ جو میرے خیال سے جو سب سے بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 50 سال بعد یہ جو اس طرح کی آن گوئنگ ہے آپریشن، اس میں لیکن کولمبینز کی اپنی کافی ریزنٹمنٹ ہے، کولمبین شہریوں کی. تو شاید اس طرح کا ہمیں ماڈل اس طرح ٹرانسپوز نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ فارق کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، ان کو ایک بلینکٹ وہ معافی کے انڈر نہیں آ سکتے. لوگوں کی وہ ہے ڈیمانڈ ہے. جی کولمبین لوگ جو ان کے کچھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کے کچھ سٹیزن ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ جو لوگ ہم پہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں، آپ ایک بلینکٹ ریفرینڈم کے بلینکٹ پیس اکارڈ امن کے معاہدے کے ذریعے ان کو اس طرح. لیکن یہ اصول تو میرا خیال ہے لاگو کیا جا سکتا ہے پاکستانی سوسائٹی میں، لیکن کہاں نہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی ہم جس قسم کے ریبلز یا جو انسرجنٹس کو فیس کر رہے ہیں، طالبان خاص طور پہ، وہ بہت ان ہیومن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اور شاید وہ ماڈل اس طرح نہیں اپلائی ہو سکتا کیونکہ آپ نے 2013 میں دیکھ لیا، آپ نے کوشش یہ کی کہ نیگوشیشنز اور آپ نے ضائع ہوا اور وہ شاید آپ کے خلاف گیا. لیکن شاید اور صوبوں میں جس طرح کی احساس محرومیت ہے، ادھر آپ ضرور ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. جو کولمبیا اپنے امپاورسڈ ایریاز میں اکنامکلی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا، یہ شاید ضرور ہو سکتا ہے. لیکن واپس اگر ہم آ جائیں تو ہمارا تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو نوبل laureates ہیں ان کو ہی تھوڑی سی عزت دے دیں، ان پہ تو فخر کریں. بالکل نہیں. یہ تو میرا خیال ہے اب تھوڑا سا میں جو میڈیا کو تھوڑا سا واچ کرتا ہوں، اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں بڑے اچھے پازیٹیو قسم کے آرٹیکلز بھی میں نے پڑھے ہیں. بہت سے پبلک فورمز پہ لوگوں نے بات بھی کی ہے کہ یار وہ ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے بہت بڑا پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور بہت اچھے الفاظ میں ان کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور ان کو ہمیں اون کرنا چاہیے ایز اے نیشن. اور اسی طرح ملالہ یوسفزئی کو بھی، ملالہ یوسفزئی میں جتنی پوٹینشیل ہے نا کہ وہ پاکستانی سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، وہ اس کو ہمیں جیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخر میں جی جو پچھلے کولمبیا کے جو نوبل laureate تھے گیبریل گارسیا مارکیز، ان کے بارے میں اسی صدر نے کہا کہ وہ شاید سب سے عظیم کولمبیا کے شہری تھے جنہوں نے کبھی بھی سانس لیا، who ever lived. اچھا، تو شاید ہمیں بھی چاہے ریاست میں ہو چاہے قوم میں بھی ہو، وہی احساس و جذبات ہونے چاہیے کہ آپ اپنے نوبل laureates پہ فخر کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اگلے ہفتے تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.